एक ही तरीका था कि हम दोबारा दोस्त ममालिक के पास जाके कहते कि मेहरबानी करें हमें ये गैप पूरा कर दें। मैं गया और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर गए, हम कुछ कई जगह हम अकेले गए, कई जगह हम इकट्ठे गए, तब जाकर ये गैप जो पूरा हुआ। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफर खवारिज के खात्मे तक मुमकिन नहीं। माशी इस्तेहकाम और IMF प्रोग्राम में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए मैं और आर्मी चीफ दोस्त ममालिक के पास गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा हम 9 मई नहीं 28 मई के अलमबरदार हैं। मुल्क जादू टोने से नहीं मेहनत से आगे बढ़ते हैं। आज महंगाई में कमी हो रही है जिसकी वजह से टीम वर्क है। एक दूसरे की टांगे ना खींचें, मिलकर काम करें और पाकिस्तान की तकदीर को बदल दें। दौरे न्यूजीलैंड के लिए बाबर, रिजवान, नसीम शाह, T20 शाहीन और हारिस वनडे से ड्रॉप। स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। सलमान अली आगा T20 के कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान मुकर्रर। हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूं, लेकिन कामयाबी के लिए प्लेयर से लेकर बोर्ड सरबराह के तकर्रुर तक फैसलों में तसलसल जरूरी है। बाबर और शाहीन को ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं कि उनके नामों के आगे क्रॉस लग गया। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में कल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द भी कज़ाफी स्टेडियम में सेमीफाइनल देखेगा। PCB का शायकीन के लिए मुफ्त इफ्तारी का भी एहतमाम। स्टेडियम के अंदर फूड स्टॉल्स पर खाने पीने की अशिया भी दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में माशी टीम की जुलाई से फरवरी तक माशी अशारियों पर ब्रीफिंग। रवा माली साल के लिए जुलाई से जनवरी तक रेवेन्यू अहदाफ पर भी तबादला ख्याल। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने शुरका को रेवेन्यू कलेक्शन से मुताल्लिक़ आगाह किया। सरकारी इदारों में राइट साइजिंग और निजकारी में पेशरफ्त का भी जायजा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट की दहानी से वापस लाए। हमारी एटमी ताकत और माशी तरक्की कुछ कुव्वतों को हजम नहीं हो रही। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा हमें मुस्तक़बिल में मजबूत मईशत की ज़रूरत है। पाकिस्तान अब कभी सिफारती तन्हाई का शिकार नहीं होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले बैरूनी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े हैं। जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तक़बिल की पॉलिसियाँ तरतीब दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दौरा अज़रबैजान पर जायज़ा इजलास। मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों को जल्द अमली जामा पहनाने की हिदायत। वज़ारत तजारत से 2 तरफ़ा तजारती हजम $2 अरब पर पहुँचाने के लिए लाहे अमल तलब। अज़रबैजान के $2 अरब की सरमायाकारी के ऐलान से मुताल्लिक़ कमेटी कायम। आज़री सदर के आइंदा माह मुतवक्के दौरे पाकिस्तान से पहले तैयारियाँ मुकम्मल करने की हिदायत। इस वक्त हुकूमत अपनी नाकामी का इजहार कर रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर रद्द-ए-अमल। कहा बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, बलोचिस्तान में हालात तशवीशनाक हैं। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले हुकूमत 1 साला कारकर्दगी पर जश्न मना रही है। मुल्क के अहम मसाइल पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। जुर्म किसी ने भी किया हो सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो क्या फ़र्क पड़ता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात में जस्टिस जमाल मंदखेल के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स में 105 मुल्जिमान थे, जिनमें से सिर्फ 66 रह गए हैं। मजीद समात कल तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार बुशरा कमर के वकील आबिद जुबैरी दलाइल जारी रखेंगे।
پارلیمان سے اپنی تنخواہیں بڑھانے والے ملازمین نے اپنے ملازمین کی تنخواہیں کم کر دیں۔ پی ٹی آئی نے اپنے ملازمین کی تنخواہوں پر 50% کٹ لگا دیا۔ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ ملازمین کو ملنے والی دیگر مراد ختم۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں ملازمین کی تنخواہیں کم کرنے کے حق میں نہیں تھا، پارٹی کے اکاؤنٹس منجمد ہیں، پارٹی کو کرائسس کا سامنا ہے، حالات بہتر ہونے پر ملازمین کی تنخواہیں دوبارہ بڑھائیں گے۔ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہو چکا۔ ہمارے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کروانے والی جماعتوں کو سرٹیفکیٹ مل گئے لیکن ہمیں نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا مخصوص نشستیں ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں نہیں دے رہا۔ پی ٹی آئی کا سیکریٹری جنرل خود ساختہ ہے، وہ پارٹی کے مالی معاملات کیسے چلا سکتا ہے؟ یہ لوگ تو مکھی مارنے سے پہلے بھی اجازت لینے اڈیالہ جیل جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بانی رہنما اکبر ایس بابر کی تنقید، بولے پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کا ڈرامہ رچایا، پی ٹی آئی اس وقت ایک مخصوص گروپ کے قبضے میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ہر منگل کو ملاقات کرائی جاتی ہے، عدالتی حکم پر مکمل عمل درآمد ہو رہا ہے۔ توہین عدالت کیس میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے موقف۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست نمٹا دی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سحر و افطار میں کچھ نہیں ملتا، دونوں کو مجبوراً نہار منہ روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا دعویٰ۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری بولی، جو شخص دوپہر 12 بجے اٹھتا ہو وہ روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ میاں بیوی کو کھانے پینے کی ہر چیز میسر ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سے برٹش ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات، صوبے میں جاری عوامی فلاح و بہبود کی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ ضم اضلاع میں امن و امان کی خراب صورتحال کا سامنا ہے، امن و امان کی خراب صورتحال کا براہ راست تعلق افغانستان کے ساتھ ہے، مسئلے کے پائیدار حل کے لیے سب کو مل کر سنجیدہ نتیجہ خیز اقدامات کرنے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس، کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد، چیف سیکریٹری شکیل قادر خان کی بھی شرکت، صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کے اقدامات کا جائزہ، شرکاء کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات، انٹیلیجنس شیئرنگ کے مزید مؤثر بنانے پر زور۔ سرفراز بکری نے کہا کہ قیام امن کے لیے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں، عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ گورنر سندھ سے برطانوی ڈپٹی ہائی کمیشن کی ملاقات، گارڈ آف آنر پیش، بانی پاکستان کے کمرے کا دورہ بھی کیا، ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ برٹش ڈپٹی ہائی کمیشن کو آرمی چیف کی معاشی سرگرمیوں سے متعلق آگاہ کیا، کامران ٹیسوری نے کہا کہ آرمی چیف معاشی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری کی کراچی میں سابق صوبائی وزیر عبداللہ بلوچ کی رہائش گاہ آمد، صاحبزادے ابراہیم بلوچ کے انتقال پر تعزیت کی، مرحوم کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی اور لواحقین کے صبر کی دعا۔ رمضان المبارک میں گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر گورنر خیبر پختونخوا کا وزیر اعظم کو خط، کہا ہمارے وسائل سے پیدا بجلی اور گیس سے ہمارے ہی صوبے کو محروم رکھا جا رہا ہے، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نے صوبے بھر کے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ ماہ رمضان کا تقدس تقاضا کرتا ہے کہ شہریوں کو پرسکون ماحول فراہم کیا جائے، وزیر اعظم سے معاملے کا فوری نوٹس لینے کی درخواست۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس 170 سیاحتی مقامات ٹریلیز کی تعمیر و مرمت اور بحالی کی منظوری۔ پنجاب سیاحت سے متعلق ایپ کا بھی جلد آغاز ہوگا۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں عالمی سیاحت کے فروغ کی بنیاد رکھ رہے ہیں، پنجاب کو سیاحتی ہب بنائیں گے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت حکومت سندھ کے ترجمانوں کا اجلاس۔ شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ پاکستان کا واحد صوبہ جہاں بنیادی سہولیات پر سب سے زیادہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی 21 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کر دیے جا رہے ہیں۔ بجلی کا بل ادا کرنے کی سکت نہ رکھنے والوں کو سولر سسٹم دیے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 10 روز کی توسیع۔ ملزم سے تشدد کرنے والی اسٹک برآمد کرانی ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کا ATC میں موقف۔ عدالت نے ملزم شیراز کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ بالائی علاقوں میں شدید برفباری کے بعد نظام زندگی مفلوج، جگہ جگہ سڑکوں کی بندش، مری اور گلیات میں سیاحوں کا داخلہ بند۔ گلیات کے تعلیمی اداروں میں 3 روزہ تعطیلات۔ آزاد کشمیر کے 5 اضلاع میں بھی اسکولوں کی چھٹی۔ بلوچستان میں بارش اور برفباری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ۔ امریکہ نے تجارتی جنگ کا آغاز کر دیا۔ کینیڈا اور میکسیکو پر 25% ٹیرف کا نفاذ۔ چین سے امریکہ بھیجی جانے والی اشیاء پر 10% ٹیکس عائد۔ تینوں ممالک کا امریکہ کو بھی بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر ٹرمپ نے تجارتی جنگ جاری رکھی تو اس کے تلخ انجام تک لڑیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے لیے تمام فوجی امداد روک دی۔ کہا کہ اس وقت تمام توجہ قیام امن پر ہے۔ یوکرینی صدر کو روس کے خلاف جنگ میں امریکی اربوں ڈالر کی زیادہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ جنگ بندی کا معاہدہ نہ کیا تو وہ یہاں زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے۔